बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको एक ऐसे आदमी की सच्ची कहानी सुनाऊंगी जिसकी कंजूसी की वजह से उसकी बीवी और बच्चे फ़कीरों वाली ज़िंदगी जी रहे थे। तो कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल हमना वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए बेल आइकॉन को भी लाजमी क्लिक करें ताकि फ्यूचर में आने वाली मज़ीद वीडियोस की अपडेट्स आपको मिलती रहें। मेरे घर की पिछली गली में एक आदमी रहता था। उसके साथ उसके दो बच्चे, एक बेटी और एक बेटा, और उसकी बीवी नाज़मा रहती थी। आदमी का नाम सदीक था। सदीक एक नहायत जालिम और कंजूस आदमी था। हालांकि सदीक की 3 से 4 दुकानें अपनी थीं और जिस घर में वो रहता था उसके अलावा 2 और घर थे। सदीक एक मालदार आदमी था, लेकिन इसके बावजूद ना तो उसने अपने बच्चों को पढ़ाया और ना कभी सोचा कि बेटी तो ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, लेकिन बेटे का कारोबार होना ज़रूरी है। वो घरों और दुकानों का किराया लेकर आता और एक थैले में डालकर अलमारी में रख देता और उसकी चाबी में डोरी डालकर उसे अपने गले में डाल रखा था। सदीक के घर जो भी पकता उसकी बीवी उस चीज़ की बाल्टी सदीक के पास लेकर आती तो सदीक नाप कर उसे वो चीज़ देता और बाल्टी के साथ निशान लगा देता कि अगर इसमें से कोई चीज़ निकालेगा तो मुझे पता लग जाएगा। एक दिन सदीक के बच्चे अहमद और नौरीन कहने लगे, अम्मी आज दाल चावल खाने को दिल कर रहा है। जब सदीक की बीवी ने सदीक को कहा कि आज बच्चों ने बड़ी देर बाद फरमाइश की है दाल और चावल खाने की, तो आज दाल चावल बना लेते हैं, तो सदीक बोला जा चावल की बाल्टी लेकर आ। सदीक की बीवी चावल लेकर आई तो सदीक ने 3 मुट्ठी चावल ट्रे में डाल दिए। तो सदीक की बीवी बोली, सदीक हम चावल खाने वाले 4 जितने हैं और आपने 3 मुट्ठी चावल डाले हैं, ये अगर कम हो गए। तो सदीक बोला, जितना ज़्यादा खाओगे इतने ही कम अक्ल हो जाओगे, अगर कम खाओगे तो ज़हीन हो जाओगे, इसलिए इतने ही चावल काफ़ी हैं। और हाँ, दाल बनाने की ज़रूरत नहीं, बस चावल ही काफ़ी हैं। और हाँ, मैं ज़रा बाहर जा रहा हूँ, सारे चावल मत खाना, मेरे लिए भी रख लेना। सदीक के जाने के बाद उसके बच्चे अहमद और नौरीन अपनी अम्मी को कहने लगे, अम्मी ऐसी दौलत का क्या फ़ायदा जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब्बू को हम बचपन से ही देख रहे हैं, दुकानों और घरों का किराया लाकर थैले में डालते हैं और अलमारी में रख देते हैं। लोगों के घरों में साबुन के साथ शैम्पू भी होता है, लेकिन हमारे घर में एक साबुन के 3 हिस्से किए जाते हैं कि ये 3 महीने इस्तेमाल करना है। अब्बू ने तो अब पंखे पर भी पाबंदी लगा दी है कि पंखा नहीं लगाना वरना बिल बहुत ज़्यादा आएगा। 2 घर और दुकानें होने के बावजूद हम इस टूटे फूटे से मकान में रह रहे हैं और आज अगर दाल चावल की फरमाइश कर दी है तो खाली चावल देकर चले गए हैं। ऐसे लगता है हम इनके बच्चे नहीं हैं और ये हमें मजबूर होकर खाना खिला रहे हैं। ऐसे पैसे अब्बू के किस काम के हैं जो उनके बच्चों और बीवी के काम ना आ सके। तो अहमद और नौरीन की अम्मी बोली, अच्छा मेरे बच्चों सब्र करो, इसका अजर तो अल्लाह ही देगा तुम्हारे बाप को, वो सब देख रहा है। अहमद को एक शकीला नामी लड़की से प्यार हो जाता है। घर के हालात से तंग आकर वो बाहर एक बाग के पास बैठना शुरू कर देता है और शकीला नाम की लड़की वहाँ से रोज़ अपनी किताबें लेकर गुजरती है। एक दिन ठोकर लगने से शकीला के हाथ से उसकी किताबें गिर जाती हैं तो अहमद वो किताबें उठाकर शकीला को दे देता है और आपस में इनका तारुफ भी हो जाता है। इस तरह शकीला और अहमद की रोज़ की मुलाकात से इनकी मोहब्बत का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक दिन अहमद घर जाता है और सोचता है कि आज मैं अपनी अम्मी को शकीला के बारे में बताऊंगा ताकि वो शकीला के घर जाके मेरे लिए उसका रिश्ता मांगे। लेकिन जब वो घर जाता है तो उसकी अम्मी को बहुत तेज़ बुखार होता है। तेज़ बुखार की वजह से उसकी अम्मी को कोई होश नहीं होता और पास ही बैठा चारपाई पर अहमद का अब्बू पैसे गिन रहा होता है। तो अहमद अपने अब्बू को कहता है कि अब्बू अम्मी को हस्पताल ले जाएं। तो सदीक बोलता है, अभी ठीक हो जाएगी, नौरीन तुम्हारी अम्मी को पट्टियाँ कर रही है, पट्टियाँ करने से अभी थोड़ी देर तक तुम्हारी अम्मी उठ जाएगी। अहमद को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है, अगर आप हस्पताल पर खर्च नहीं कर सकते तो 2 गोलियां बाज़ार से 10 रुपये की मंगवा दें ताकि अम्मी ठीक हो जाए। तो सदीक बोला, क्या 10 रुपये, मैं तो 1 रुपया भी ना खर्च करूं। वैसे भी तुम्हारी अम्मी को दवाई की नहीं आराम की ज़रूरत है, आराम करेगी तो ठीक हो जाएगी। तो अहमद बोला, अब्बू आपने दौलत तो ऐसे संभाली है जैसे मरने के बाद आपने साथ लेकर जानी है। आखिर इतनी दौलत क्या करनी है आपने जमा करके जो आपके अपनों के काम ना आ सके। तो सदीक बोला, अरे मैं क्यों मरूं, मरे मेरे दुश्मन जो मेरे पैसों को देकर जलते हैं। तो अहमद बोला, अब्बू आखिर हद होती है किसी चीज़ की,
یہ کہہ کر احمد کمرے سے باہر چلا گیا۔ اگلی صبح احمد نے اپنی امی کو دیکھا، ان کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ اس نے اپنی امی کو کہا، امی آپ میرے ساتھ کسی کے گھر چلیں گی؟ تو احمد کی امی بولی، کس کے گھر؟ تو احمد بولا، امی ایک شکیلہ لڑکی ہے، اس کے گھر میرے لیے رشتہ لینے کے لیے۔ امی میں شکیلہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ تو احمد کی امی بولی، بیٹا ٹھیک ہے، تم کرو اس سے شادی، لیکن اسے اس ٹوٹے پھوٹے مکان میں رکھو گے۔ اس گھر میں تو تمہیں کوئی بھی اپنی بیٹی نہیں دے گا، اور تم کوئی کام بھی نہیں کرتے، اور اپنے باپ کو تو تم جانتے ہو وہ کیسا کنجوس آدمی ہے۔ وہ ہمیں برداشت نہیں کرتا تو وہ تمہاری بیوی کو کیا برداشت کرے گا؟ اگر تم کام کرتے ہوتے تو کرائے پر گھر لے کر رہ لیتے۔ احمد بولا، امی کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں، مجھے کام کر کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، پھر مجھے شادی کرنی چاہیے۔ اب میں ایسا ہی کروں گا۔ احمد کا ابو صدیق اپنی چارپائی پر بیٹھا تھا۔ احمد آ کر بولا، ابو آپ کی اپنی دکانیں ہیں، مجھے ان میں سے ایک دکان دے دیں تاکہ میں کوئی کام شروع کر سکوں۔ تو احمد کا ابو صدیق بولا، اچھا بھائی ٹھیک ہے، لیکن میں کرایہ لوں گا 15,000۔ تو احمد بولا، اچھا ابو ٹھیک ہے۔ تو صدیق بولا، دے دو پھر ایڈوانس، اور ہاں میں 1 سال کا ایڈوانس کرایہ لوں گا کیونکہ مجھے تم پر اعتبار نہیں ہے۔ تو احمد بولا، واہ ابو واہ، لوگوں پر اعتبار ہے پر اپنے بیٹے پر نہیں، آپ اپنی دکان اپنے پاس ہی رکھو۔ تو تھوڑی دیر بعد صدیق نے اپنی بیوی کو بولا، میں باہر جا رہا ہوں، گھر کا دھیان رکھنا۔ صدیق کے جانے کے بعد نورین نے اپنی امی کو بتایا، امی ساتھ والی ہمسائی آئی تھی، وہ کہہ رہی تھی ہمارے گھر میں آج میلاد ہے، ضرور آنا۔ اور نورین بولی، امی چلو نا، کافی دیر بعد اچھا کھانے کو ملے گا، انہوں نے بریانی اور گجریلا بنایا ہوا ہے۔ تو نورین کی امی نورین کو لے کر ساتھ والے گھر میں میلاد پر چلی گئی۔ صدیق جب گھر آیا تو اس کی الماری کا تالا ٹوٹا ہوا تھا اور اندر پیسوں والا تھیلا بھی نہیں تھا۔ وہ چیخنے چلانے لگا۔ اتنی دیر میں نورین اور اس کی امی آ گئیں تو صدیق ان کو بولنے لگا، جب میں نے تم دونوں کو گھر میں چھوڑا تھا تو کہاں دفع ہو گئی تھی تم دونوں؟ تو صدیق کی بیوی بولی، ہم نے کہاں جانا تھا، ساتھ والے گھر میں ہم میلاد پر گئی تھی۔ تو صدیق بولا، تالا لگا کر جانا تھا نا۔ صدیق کی بیوی بولی، یہاں بڑے خزانے ہیں جو میں تالا لگا کر جاتی، اور ویسے بھی 2 مہینے سے دروازہ ٹوٹ گیا ہے، تالا کس پر لگا کر جاتی؟ تو صدیق بولا، ارے پاگل عورت، خزانہ ہی تو تھا جو کوئی لے کر چلا گیا ہے۔ ساتھ ہی صدیق بولا، اچھا احمد کہاں ہے؟ مجھے لگتا ہے اس کے پاس میرے پیسوں والا تھیلا ہے۔ تو نورین بولی، ابو بھائی تو کل سے گھر نہیں آیا، تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پیسوں والا تھیلا بھائی کے پاس ہے؟ تو صدیق بولا، ارے بڑی آئی بھائی کی حمایتی، تم گھر والوں کے سوا اور کس کو پتہ ہے کہ میرے پاس پیسوں والا تھیلا ہے؟ ضرور تھیلا احمد نے ہی نکالا ہے۔ صدیق نے تھانے جا کر اپنے بیٹے کے خلاف پرچہ درج کروا دیا کہ میرے بیٹے نے میرے پیسے چرائے ہیں۔ تو پولیس بولی، آپ کے تھیلے میں کتنے پیسے تھے؟ تو صدیق بولا، میرے تھیلے میں 50 لاکھ اور 7,000 روپے تھے۔ اگلے دن کے اخبار میں یہ خبر ہیڈ لائن بن گئی کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے 50 لاکھ 7,000 روپے چرائے ہیں۔ سب لوگوں نے یہ خبر پڑھی۔ صدیق کے محلے والوں کو تو یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اس پھٹیچر صدیق کے پاس اتنے پیسے ہیں۔ پھر پولیس نے صدیق کے بیٹے احمد کو ڈھونڈ لیا تھا اور اس سے پیسوں والا تھیلا بھی برآمد کر لیا تھا۔ پولیس نے صدیق کو تھانے بلوایا اور کہا کہ آپ کے پیسے اور چور مل گیا ہے، اور انسپکٹر نے پوچھا، اب آپ اپنے بیٹے کو معاف کریں گے یا اسے ادھر ہی رکھنا ہے؟ تو صدیق بولا، نہیں انسپکٹر صاحب، قانون کے مطابق جو ایک چور کی سزا ہے اسے وہ ملنی چاہیے۔ اب ذرا جیل میں رہ کر اسے عقل آ جائے گی کہ کسی کے پیسے نہیں چرانے چاہیے۔ یہ کہہ کر صدیق اپنے پیسے گھر لے کر چلا گیا۔ جب گھر گیا تو اس کی بیوی اور بیٹی نے کہا کہ احمد کہاں ہے؟ تو صدیق بولا، جہاں اسے ہونا چاہیے تھا۔ تو صدیق کی بیوی بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تو صدیق بولا، اور کہاں، جیل میں، ظاہر ہے اس نے میرے پیسے چرائے تھے تو اس نے جیل میں ہی جانا تھا۔ تو صدیق کی بیوی اور بیٹی نے کہا، احمد کو جیل سے چھڑوا کر لاؤ ورنہ ہم گھر چھوڑ دیں گی۔ تو صدیق بولا، میں ایک چور کو کبھی بھی اپنے گھر میں نہیں رکھوں گا، اور رہی بات تمہاری تو تم لوگ بھی جاؤ میری بلا سے، وہ اس گھر سے چلا گیا ہے، تم دونوں بھی چلی جاؤ۔ تو نورین اور اس کی امی گھر چھوڑ کر چلی گئی، اور جاتے جاتے صدیق کی بیوی صدیق کو کہہ کر گئی کہ احمد نے یہ جو چوری کی ہے وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اسی رات جب صدیق چین کی نیند سو رہا تھا تو گھر میں 2 نقاب پوش چور آ گئے اور صدیق سے اس کے سارے پیسے چرا کر لے گئے، اور انہوں نے صدیق کو بہت مارا بھی، اور صدیق منہ دیکھتا رہ گیا۔ جب چور اسے پکڑ کر اس کا پیسہ لوٹ رہے تھے تو وہ اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو آوازیں لگا رہا تھا، لیکن وہ گھر میں ہوتے تو اس کی مدد کرتے۔ اب صدیق جہاں لاکھوں کا مالک تھا اب بالکل کنگال ہو گیا تھا۔ اب اس کے پاس ایک پھوٹی کوڑی بھی نہ رہی تھی، اور نہ ہی اس کی بیوی اور بچے تھے۔
وہ اب بہت پچھتا رہا تھا، لیکن آپ نے تو وہ مثال سنی ہوگی نا، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ اب پچھتانے کا کیا فائدہ، بیٹے کو بھی خود ہی پولیس کے حوالے کیا تھا اور بیوی اور بیٹی کو بھی خود ہی گھر سے نکال دیا تھا، یعنی یوں کہہ لے کہ صدیق نے اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی ماری تھی۔ صدیق کے بیٹے احمد نے اپنے باپ کے پیسے نہ دینے کی وجہ سے مجبور ہو کر چوری کی تھی، اور چوری بھی اس لیے کی تھی کہ وہ کوئی کاروبار کر سکے۔ اگر صدیق اسے خود پیسے دے دیتا تو آج یہ دن اسے دیکھنا نہ پڑتا۔ میرے خیال سے صدیق کے ساتھ یہ سب اس لیے ہوا تھا کیونکہ اس نے باپ ہونے کا فرض پورا نہ کیا تھا اور نہ ہی اپنی اولاد اور بیوی کے حقوق پورے کیے تھے۔ ایک باپ کو چاہیے کہ خود سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں سوچے، ان کے فرض پہلے پورے کرے۔ اتنی دولت ہونے کے باوجود اگر بچے اور بیوی روٹی کو ترسیں اور ایک ایک روپے کے لیے اپنے باپ کے ترلے کریں تو ایسی دولت کا کیا فائدہ جس نے اپنی اولاد کے اور بیوی کے پیار کو ختم کر دیا تھا، اور اس سے نہ ہی اس کی اولاد خوش تھی اور نہ ہی بیوی خوش تھی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔